الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کا آخری حصہ جو 7ویں پارے کے پہلے پاؤ پر مشتمل ہے، اس کی ابتدا میں اہل نصارہ کا تذکرہ ہے کہ چھٹے پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ نصارہ ایسے ہیں کہ جو ایمان والوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور 7ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ وہ بسا اوقات قرآن کی تلاوت جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ وہ نصارہ ہیں، وہ عیسائی ہیں جن کے دلوں میں تکبر نہیں ہے، بغض اور عداوت نہیں ہے۔ وہ نصارہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع فرمائی اسلام کی، تو مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور حکم سے حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت فرمائی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو اس زمانے میں تھا عیسائی تھا، اور وہ مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا تھا کیونکہ انصاف پسند تھا۔ اس وجہ سے انصاف پسند کے دل میں کبھی کسی کے بارے میں بغض نہیں ہوتا اور اس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، وہ ہر معاملے کو انصاف کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف، تو مشرکین مکہ کو اور تکلیف پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ یہ امن سے کیوں جا بیٹھے وہاں؟ تو یہاں سے ایک وفد گیا مشرکین مکہ کا، اور انہوں نے کچھ تحائف اور ہدایہ لے کر گئے، بادشاہ کے دربار میں پیش کیے، بادشاہ کی خدمت میں، اور جو بادشاہ کے قریبی وزراء تھے اور جو ان کے مذہبی پیشوا تھے ان کی خدمت میں وہ تحفے اور ہدایہ پیش کیے، اور پھر اپنا مدعا بیان کیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے دین چھوڑ دیا اپنے آباء و اجداد کا، تو آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے ان کی بات سنی، اور پھر مسلمان جو وہاں تشریف لائے ہوئے تھے ہجرت کر کے، ان کو بلوایا کہ آئیں اپنا معاملہ ہمارے سامنے رکھیں۔ تو مسلمانوں کے اس وقت جو امیر بنائے گئے تھے سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کو وفد والوں نے اپنا نمائندہ بنا کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔
سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پڑھ کے سنایا سورہ مریم کی آیات، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ سب بادشاہ سمیت سب رونے لگے، اور ان کے وزراء اور مذہبی پیشوا سب قرآن سن رہے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو اس لیے قرآن فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ حق کو انہوں نے پہچان لی ہے، اس لیے ان کی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ یوں موسلا دھار آنسو آ رہے ہیں۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے، ان کا پیغام سن کے وہ اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے مشرکین کے اس وفد کو واپس بھیج دیا، اور ان کے جو تحائف وغیرہ تھے وہ بھی سب واپس کر دیے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی عیسائیوں کے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں نرم گوشہ ہوتا ہے، بلکہ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کو بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، نقصان پہنچایا۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد یہ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی عیسائیوں کی اور نصارہ کی یہ ایک خوبی بیان کی ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو بلکہ ایک وفد پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ایک وفد نجاشی بادشاہ نے بھیجا، وہ آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا جس کو وہ سن کے متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے کہا یہ کلام تو بالکل اس کے مشابہ ہے جو عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام پر جو نازل ہوا تھا، یہ تو بہت قریب ہے اس کے، بہت مشابہ ہے اس کے۔ تو وہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ واپس گئے تو انہوں نے بادشاہ کو بتایا، تو بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سعادت سمجھا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی چیز حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے حلال چیزوں کو حرام مت کر دیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لہذا تم اپنی مرضی سے حلال چیزوں کو حرام مت کرو، جو اللہ نے حلال کر دی ہیں اس کو کھاؤ، استعمال کرو، کھانے کی چیزیں کھاؤ، پینے کی چیزیں پیو، پہننے کی ہیں تو پہنو۔ تو اس کے بعد پھر قسم کا تذکرہ ہے۔ انسان زندگی میں بات چیت کے دوران قسمیں اٹھاتا ہے، تو ایک لغو قسم ہے، لغو قسم وہ ہوتی ہے کہ انسان نے ماضی میں کوئی کام کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں وہ قسم اٹھاتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کیا ہے یا ایسا ہوا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی دانست میں، اپنی سمجھ بوجھ میں یا اپنی یاد میں وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ٹھیک بات کی ہے اور قسم اٹھائی ہے، اور حقیقت اس کے خلاف ہے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ قسم لغو ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ مسلمان وہ صحیح سمجھ کے قسم اٹھا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو لغو چھوڑ دو، اس پر کچھ مواخذہ نہیں ہے۔ تو ایک قسم ہے وہ جان بوجھ کے سابقہ اس نے کوئی کام کیا لیکن اس نے اس پر جان بوجھ کے غلط قسم اٹھا دی، تو یہ قسم اٹھانا گناہ ہے، اس پر دنیا میں کوئی کفارہ تو نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، تو بس یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ ہی کی جائے، توبہ استغفار کرے کہ اس نے یہ غلط
کام کیا ہے، ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے. یہ دوسری قسم ہے قسم کی. اور ایک قسم آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس نے قسم اٹھائی کہ میں یہ لازمی کروں گا. اب ایمان والے کی زبان کی پاسداری کی بات آتی ہے کہ وہ اپنے اس زبان پہ قائم رہے اور اپنے اس قسم کی پاسداری کرے، اور جس کے لیے اس نے قسم اٹھائی ہے وہ کام پورا کرے. ہاں، ایک انسان قسم اٹھاتا ہے غلط کام پہ کہ بھئی یہ غلط کام ہے میں نے کرنا ہے، اس پہ قسم اٹھا لیتا ہے، تو اس میں پھر کہا کہ نہیں، یہ غلط کام چھوڑ دے، قسم اپنی توڑے اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر دے. یہ تو غلط قسم ہے. اگر ویسے اس نے کسی معاملے میں قسم اٹھائی تھی، کام ٹھیک تھا، لیکن یہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا، قسم اس کی ٹوٹ گئی، تو اس صورت میں بھی قسم پر کفارہ ہے. وہ کفارہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. جو تم ایک مناسب اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو، کھلاتے ہو، تو یہ 10 بندوں کو یہ کھانا کھلا دو، قسم کا کفارہ ہو جائے گا. یا او کسوتہم، دوسرے نمبر پر یا 10 بندوں کو کپڑے دے دو، ایک ایک 10 سوٹ دے دو، تو بھی قسم کا کفارہ ہو جائے گا. او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کر دو، غلام آزاد ہو جائے گا، آزاد کر دیا تو قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. 10 بندوں کو کپڑے پہنا دیے، 10 سوٹ لے کے دے دیے تو کفارہ ہو گیا. یا 10 بندوں کو کھانا کھلا دیا تو قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. تو ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، نہ وہ غلام اس کے پاس ہے آزاد کرنے کو، نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کپڑے 10 بندوں کو دے دے یا وہ 10 بندوں کو کھانا کھلائے. یہ تینوں کام وہ نہیں کر سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. اب کیا کرے؟ 3 روزے رکھ لے. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری قسم کا کفارہ تھا جو ادا ہو گیا، لیکن یاد رکھو اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اور اصل بات یہ ہے کہ قسم اٹھانا یہ کچھ شریعت کی نظر میں اچھی بات نہیں ہے. مسلمان کی تو زبان ہی اس لائق ہے کہ وہ اپنی زبان کی پاسداری کرے، اپنی زبان کا تحفظ کرے. جو بات مسلمان نے اپنی زبان سے کہہ دی تو اس کو پورا کرے، یہ مسلمان کی شان ہے. تو بہرحال اگر قسم اٹھا لی تو ان 3 قسموں میں سے پہلی لغو قسم ہے تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہے. اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو اس کا تو فدیہ اور بدلہ تو کوئی نہیں ہے، بہرحال توبہ استغفار ہے. اور اگر دوسری کوئی قسم ہے تو اس کو پورا کریں. پھر اگر گناہ والی قسم اٹھا لی گناہ کے کام میں تو پھر قسم توڑنا ضروری ہے، گناہ کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شکار کے بارے میں. شکار کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ محرم جس نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں ہے. احرام کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں ہے. پھر شکار جو ہے نا وہ چاہے حلال جانور کا ہے یا کسی حرام جانور کو اس نے مار دیا ہے. تو حلال جانور کا ہے تو اس جانور کے بقدر صدقہ کرنا ضروری ہے یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے. اگر حرام جانور کا ہے تو اس کا ایک مناسب جو قیمت لگوا کے اوسط درجے کی تو وہ پیسے صدقہ کر دے، یا اس قیمت کا حلال جانور. یا بعد نے کہا کہ نہیں، اگر حرام جانور ہے تو اس کا صرف ایک بکری صدقہ کر دے. ہاں، لیکن یہ وہ جانور ہیں، یہ وہ شکار ہے جو خشکی کا ہے. تو اگر وہ سمندری کوئی شکار کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ سمندری کا یا پانی کا اگر کوئی شکار کر لیا تو اس کو شکار کرنے کی بھی اجازت ہے اور کھانے کی بھی اجازت ہے. پھر اس کے بعد
شریعت نے ایک حکم یہ دیا کہ جو چیز عام ہو جائے، رائج ہو جائے، اس سے ایمان والے نہیں متاثر ہوتے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھیں، اللہ کے حکم کی طرف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ جو چیز وہاں اس کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کر لے، جس کی وہاں اجازت نہیں ہے اس کو نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں نا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک چیز عام ہو جاتی ہے اور رائج ہو جاتی ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اس لیے ایمان والے کو چاہیے کہ وہ نہ زمانے کو دیکھے، نہ زمانے کی چال کو دیکھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھے۔ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو پورا کرنا یہ ایمان والے کے ذمے اور ایمان والے کی شان ہے۔ اور اگر وہ زمانے کو دیکھے تو زمانے کو کیا دیکھنا ہے، زمانہ کیا ہوتا ہے، لوگ کیا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کا کثرت میں آ جانا تعجب میں نہ ڈال دے، پریشان نہ کر دے۔ جس طرح ہمارے ہاں کسی بھی بات کا ایک فیشن بن جاتا ہے اور انسان اس کو فیشن سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، کہتا ہے لوگ جی سارے لوگ کرتے ہیں، تو جب یہ انسان کہتا ہے نا جی اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ سارے پاگل ہیں، تو قرآن نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اکثر لوگ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اکثر تو ایمان والے نہیں ہیں، اکثروں کے پاس تو عقل نہیں ہے، اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے ہیں اے عقل والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لوگوں کی کثرت کو نہیں دیکھنا، زمانے کی چال کو نہیں دیکھنا، زمانے کے فیشن کو نہیں دیکھنا، اور دنیا کی اتار چڑھاؤ کو نہیں دیکھنا۔ کیا دیکھنا ہے، اللہ کا حکم دیکھنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حکم یہ دیا کہ بلا وجہ کسی کی ٹو نہیں لگانی، کسی کی جاسوسی نہیں کرنی، اور بلا وجہ سوالات نہیں کرنے، جی اس کا کیا مطلب ہے، جی اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی کہ ایک بات، ایک مسئلہ پتہ چل گیا بس عمل کرو، پھر وہ بال کی کھال نہیں ادھیڑنی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ یہاں پر بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے بارے میں حکم دیا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حج ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج لازم ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز نظروں سے دیکھا اور اس کو ناپسند فرمایا۔ تو بعد میں ارشاد فرمایا کہ کیا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو کیا یہ سارے لوگ ہر سال حج کر سکتے؟ تو اس لیے منع کر دیا کہ جتنا حکم پتہ چل گیا بس اتنا ہی عمل کرو، جو بات پتہ چل گئی ہے بس اسی طرح کرو۔ اور یہ بات تو، یہ عادت تو یہود کی ہے، وہ بلا وجہ سوالات کرتے رہتے تھے، اور سوال جب ظاہر ہے کہ بار بار سوال کریں گے تو احکامات میں سختی آنی شروع ہو جائے گی، جب احکامات میں سختی ہوگی تو پھر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہود ایسے ہی کرتے تھے، جب وہ پہلے سوالات کرتے رہتے تھے، پھر جب پھنس جاتے پھر انکار کر دیتے، پھر عمل نہ کر سکتے۔ اب اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ سوالات سے ہی منع کر دیا، کثرت سوال نہیں، بس جو حکم مل گیا اس کو سنو اور عمل کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے اس کو پورا کرو، اور یاد رکھو کہ جس نے اللہ رسول کے حکم کو مان لیا، جس نے ہدایت کو قبول کر لیا، اس کا نفع اس کو ملے گا، اور جس نے انکار کر دیا تو گمراہی، تو اس کا نقصان بھی وہ خود ہی اپنا جھیلے گا۔ تو اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تسلیم کر لیا،
تو اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھیں گے، اور پہلے اپنی نعمتوں کو یاد کروائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ ابن مریم سے فرمائیں گے کہ یاد کر اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر کی، اور جب تجھے بولنے کی طاقت دی، کہ جب آپ پنگھوڑے میں تھے، تو یہ بڑا انعام تھا اللہ کی طرف سے، اور اس الزام کا جواب تھا جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی والدہ پر، حضرت مریم علیہ السلام پر جو الزام بہتان باندھ رہے تھے، تو اس کا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین یہ سوال کریں گے کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو۔ تو اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام خوف سے کانپ جائیں گے، اور وہ آگے سے عرض کریں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم غیب کی بڑی زبردست انداز میں تعریف فرما رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ تو پاک ہیں، سبحانک آپ تو پاک ہیں، ما یکون لی میرے لیے یہ کیسے مناسب ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو میرے علم میں ہی نہیں، جو بات میرے علم میں نہیں ہے، اور یا اللہ اگر ایسی بات میں نے کی ہے تو آپ تو خوب جانتے ہیں، آپ تو مجھ سے واقف ہیں، میرے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، عیسائیوں کو، کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تسلیم کیا اور ان کی والدہ کو خدا تسلیم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لاجواب کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے یہ کہلوائیں گے، اور جب وہ انکار کر دیں گے تو ان کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت ان کو مشرک ہونے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ یا اللہ انہوں نے جو جھوٹا دعویٰ کیا، جو انہوں نے غلط بات کی، تو میرا تو اختیار ہی نہیں تھا، تو میرے سامنے تو ہوا نہیں، تو یا اللہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے بندے ہیں آپ ان کو عذاب دیں، تو آپ کے بندے ہیں، اب ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب ہیں اور طاقت اور قوت کے مالک ہیں، تو جس طرح آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس آیت سورت کے آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یوم قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے، آج قیامت کا وہ دن ہے کہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کام دے گی، سچے لوگوں کو ان کی سچائی کام دے گی۔ کیا کام دے گی؟ کہ ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں ہیں جی، اور ایسے باغات کہ خالدین فیہا ابدا، ان باغات میں یہ سچے لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور اس حال میں رہیں گے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ رب العزت اپنی عظمت اور بڑائی اور بادشاہت کو یوں ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ آسمان بھی، یہ زمین بھی، اور ان کے درمیان سب کچھ، یہ سب میرے رب کا ہے، اللہ کا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور ہمارے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب